آئی ڈو ناٹ نو کہ ان کو یہ کہاں سے آپ میں سے کسی کو بھی کہاں سے یہ شک ہوا ہے کہ میں پاکستانی وومن کو لبریٹ نہیں کر رہا. میں پاکستانی وومن کو پوری دنیا کی خواتین کو واقعی میں لبریٹ کرنے کا ایک مشن ہے میرا. مگر اس لبریشن کا اور میری لبریشن کا تو بڑا فرق ہے. جس کو آپ لبریشن سمجھ رہے ہیں کیونکہ آپ ٹیون ہوئے ہیں ٹی وی دیکھ دیکھ کے ویمن لبریشن اور ویمن لبریشن فرنٹ کے داستانے اور قصے سن کے. آئی ڈو ناٹ آئی ایم ناٹ اے فیمنسٹ اینڈ آئی نو وٹ فیمنسٹ people are calling this word, how they define the liberated woman. I want you to go back in time. ذرا سوچیں ایک دفعہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ دین اتارا تھا نا, جس عرب میں وہ دین اتارا تھا, اس وقت کے خواتین کے حالات کیا تھے. بچی کو پیدا ہوتے ہی دفنانے کا سین اپنے ذہن میں لے کے آئیں. سوچیں کہ آپ کے گھر کا کوئی شخص اپنی بیٹی کو دفنا رہا ہو, آپ کو پتہ چلے گا تب کہ انٹینسٹی کیا تھی اس وقت حالات کی. عورتوں کو صرف اور صرف 2 یا 3 مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا, اور اس کی تفصیل میں جان نہیں سکتا, بٹ یو آل نو کہ خواتین کے کس لیول کے حالات کی پسماندگی چل رہی تھی سوچ کی. اس دوران ایک ایسی فلسفی آسمان سے اللہ نے خود اتاری کہ عورت مرد برابر ہیں, ماں کے حقوق سے آگے کسی کے حقوق نہیں ہیں, اور لسٹ بتائی کیا کہ حقوق ہیں. اس وقت وہ حالات تھے, ایک ریمائنڈر میں آپ کو کرا دوں کہ کیا حالات ہو چکے ہوئے تھے دنیا کے, کہ ایک آدمی کو اپنی سوتیلی مائیں ورثے میں ملتی ہوتی تھیں. باپ کے مرنے کے بعد اپنی سگی ماں کو چھوڑ کر سوتیلی ساری مائیں اس کو ورثے میں مل جاتی تھی. یہ تو حالات تھے خواتین کے. سو جب اللہ تعالیٰ کا دین جب نیچے آیا نا, یہ فلاسفی جس کور فلاسفی کو وی ایکچولی ماڈل, سورس کوڈ کی ساری لیڈرشپ ماڈلنگ جو ہے وہ کوڈ ڈیوائن فلاسفی آف اللہ ان سائڈ آور اون دین ہم نے سیٹل کیا, اور اس کو اوپر سائنس کے تمام میٹرکس سرکولیٹ کیے. دیٹس ہاؤ وی آر پروجیکٹنگ آور لیڈرشپ فلاسفی. آپ امیجن کریں جب اللہ کا دین زمین پہ آیا نا, اور اس وقت یہ حالات تھے کہ ماں اپنی سوتیلی مائیں ورثے میں ملتی تھیں کہ آدمی کو, تو اس وقت کے لوگوں نے کیا سوچا ہوگا. اس وقت جو فیمنزم کی پرچار کرنے والے لوگ ہیں نا, جو وہ کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عربوں نے کرٹیسزم کیا کہ تم نے عورتوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. فیمنزم بیچارے تو قریب سے بھی نہیں پھٹک سکتے اس لبریشن کے جو دین نے آ کے عورتوں کو لبریشن عطا کی تھی. اب میرے پاس کچھ سوال ہیں جو میں ان کے تھرو آپ کو بتاؤں گا کہ آج کل کی میوٹیٹڈ فلسفی میں خواتین کو اور مردوں کو بھی دونوں کو ہم کس طریقے سے مینٹل سپریشن میں لے کے آ رہے ہیں. اوکے, اور لیڈرشپ کی ڈیفینیشن کو کہاں سے کہاں لے گئے ہیں. وی ایکچولی اسیوم کہ لیڈرشپ کا مطلب ہوتا ہے پوڈیم پہ کھڑے ہو کے مائک کے پیچھے سے آرڈر دینا. وی ایکچولی اسیوم کہ بندوق پکڑی ہوئی ہے اور پوری کی پوری آرمی کنٹرول کر رہا ہے, نیپولین یا کوئی آج کا جرنیل, اور وہ لیڈرشپ ہے. ایون دو لیڈرشپ کی اتنی قسمیں ہیں کہ جتنی دنیا میں زندہ حشرات کی قسمیں نہیں ہیں. ہر جگہ کے اوپر کوئی نہ کوئی لیڈرشپ کا ماڈل ہے. اب ہم کس ماڈل کو ویمن لیڈرشپ ماڈل کے اوپر لے کے آتے ہیں. وی ٹیک دا لیڈرشپ آف انفلوئنس. دس از ہاؤ وی ایکچولی پروجیکٹ that all women should actually come into a role primarily on leadership of thought and influence. And that's where 99% of current leaders actually reside. وہاں پہ رہتے ہیں. کوئی physical hardship یا جا کے لوگوں کو پکڑ کے لے کے آگے جانے والی لیڈرشپ میں تو آج کل کوئی ہے بھی نہیں. کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر لیں, کوئی بھی اسکالر لیں, کوئی بھی اس وقت کا اسپرچل لیڈر لے لیں, کوئی بھی آپ کے ذہن میں جو بھی نام آ رہا ہے, وہ اس وقت لیڈرشپ آف انفلوئنس میں ہے. He influences the thought of people and takes them one place to the other. Otherwise تو اقبال اور جناح کو آپ سائڈ پہ کر دیں, انہوں نے کس کا ہاتھ پکڑ کے پاکستان بنایا. He only influences the thought. And that's what any man and woman can and should do. اور اس کے لیے پھر اس عرب کو جس کو انہیریٹنس میں اپنی سوتیلی مائیں ملتی تھیں, اس عرب کو پھر کیا سین دیکھنے کو ملا. Less than 30 years, the greatest possible debates on what the core philosophy of morality is and how you should take it. ایک خاتون اور ایک مرد کے مناظرے ہو رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ڈیبیٹ کریں عبداللہ بن عباس کے ساتھ on stipulations of the Quran, and both are arguing on a level which billions and billions of Muslims till the day of Qiyamah are gonna benefit from. یہ اس عرب کی خاتون جس عرب نے ان کو پیدا ہوتے ہی دفنانے کا ایک ٹریڈیشن رکھا ہوا تھا, وہ کھڑے ہو کے پوری کی پوری امت کو ٹل قیامہ بلینز آف پیپل کی تھاٹ کو چینج کرنے کی سب سے بڑی ایجنٹس ہیں. دا موسٹ نمبر آف احادیث کوٹڈ بائی اور ریفرنسڈ بائی اینی ہیومن بینگ از فرام اے وومن.
آپ کی پوری بخاری شریف جو تمام مسلمان ہیں ان کو پتا ہے کہ سارا کا سارا مٹیریل تو ایک خاتون کے ہاتھ سے آیا ہوا ہے. سو اف یو ڈو ناٹ نو کہ اسلام نے کس طریقے سے لبریٹ کیا ہے مسلمان عورت کو, تو پھر تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے ہمارے فلسفے کا مسئلہ. لیکن ہے کیا کہ جتنا لبریٹ اسلام نے کیا نا عورت کو, اتنا ہی سپریس پاکستان نے کر دیا خاتون کو, اور پاکستان نے وہ انڈین ہندو فلسفی کو انہیریٹ زیادہ کیا اور عربین فلسفی کو کم انہیریٹ کیا. دیٹس دا بگ پرابلم. اور اس پہ 4 چاند لگانے کے لیے وہ اینٹی حجاب موومنٹ شروع ہو گئی امریکہ اور یورپ میں, اور پھر آج کل کی پاکستانی لڑکی کو بھی حجاب سے اتنی نفرت ہے, حالانکہ حجاب از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ ڈبیٹ. وی ہیو 2 questions about this. We'll answer it through the core of philosophy of leadership of women. Okay, so am I trying to liberate the women? Of course I'm trying to liberate the women. From where? From the current cultural Pakistani philosophy to the core religious philosophy, to make them great scholars and influencers of thought and leaders of billions of people. And we all know that we have been led by this greatest of great women, Hazrat Aisha Siddiqa radiyallahu anha. ان کی وجہ سے آج ہمارے دماغوں کو کروڑوں مسائل ہیں جو انہوں نے روک دیے تھے, ان کے ایسے ایسے مسائل کی حل حضرت عائشہ نے پیش کیے, ایسے ایسے سوال انہوں نے پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہ ہمیں آج تک فائدے دے رہے ہیں. اوکے, سو میک شیور یو انڈرسٹینڈ واٹ کائنڈ آف ویمن لیڈرشپ اسلام ہیز کریٹڈ, جس کو پاکستان کے کسی نہ کسی جگہ پہ انفلوئنس آیا ہے. بڑی بڑی گریٹ لیڈرز ہیں پاکستان میں بھی, آئی ایم ناٹ ڈینائنگ دیٹ, بٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ آئی ایم ناٹ فار دا کرنٹ ماڈل آف لیڈرشپ آف ویمن جو کہ ویسٹ میں بھی ہے, امریکہ اور برطانیہ اور یورپ میں, اور جو کہ پاکستان میں بھی ہے. یہ دونوں ٹوٹلی ایکسٹریمز ہیں. Islam is right dead center in the middle, but it's going to the depths of philosophy and the heights of the standards of thought. And this is where we model ourselves for men and women both. Okay, so the next question that I'm going to take is, is your leadership definition from the West? No, my leadership definition is from the Midwest, which you call Middle East. It is in the western part of it is, if you know, پاکستان سے تو ویسٹ ہی ہے, مگر اس ویسٹ کی بات نہیں ہے, نہ ہی میں اس ویسٹ کو کسی بھی لیول پہ لیڈرشپ کے فلسفے میں مانتا ہوں, اور اس کے پیچھے ایک سائنٹیفک ریزن ہے. میں آپ کو بتا دوں گا کہ وائی دا کرنٹ کارپوریٹ لیڈرشپ اینڈ دا کمرشل لیڈرشپ ماڈل وچ آر سولڈ ان بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز ان ایوری بک, وہ سب سائنٹیفکلی کہاں پہ غلط ہیں. سو یس, a little west from Pakistan, but not so west, not far west. Do not cross the Atlantic, okay? When you come to terms with the source code philosophy of leadership. So